دیکھیے مولوی عبید صاحب، یہ جو آپ کا سوال ہے کہ گٹر کا پانی یا ندی کا پانی، گندی ندی کا پانی اٹھا کے اس کو ریسائیکل کر کے پاک کرنے کی کوشش جو کی جاتی ہے، تو اس میں ایک اصولی قاعدہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت نے ناپاک پانی کو پاک کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی ناپاک پانی میں اتنا پاک پانی ڈال دو کہ اس ناپاک پانی کی جو اثرات ہیں کہ اس میں رنگ، مزہ، بو میں جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی ختم ہو جائے، اتنا پانی ڈال دو۔ یا یہ جو ناپاک پانی ہے، اگر یہ ناپاک ہوا ہے رنگ کی وجہ سے، مزے کی وجہ سے، بو کی وجہ سے، اس کو لے جا کے کسی پاک پانی میں ڈال دو کہ وہ پاک پانی جو ہے وہ اس میں مل جائے، تو وہ پاک پانی اس کے اوپر غالب آ جائے اور اس کا رنگ، مزہ، بو یہ ختم کر دیا جائے، تو پھر وہ پانی جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت میں جاری پانی کو اس میں ڈالا جائے، دوسری صورت میں ناپاک کو پاک پانی میں ڈالا جائے، جاری پانی میں ڈالا جائے، اور اس کو ایک حرکت کی جائے۔ لیکن اگر صرف عمل یہ کیا جاتا ہے کہ ایک مشین کھڑی ہے اور وہ صرف یہی پانی جا رہا ہے، اس میں سے گندے ذرات نکالے جا رہے ہیں اور پانی کا صرف رنگ بدلا جا رہا ہے، اور پھر کیمیکل ڈال کر اس پانی کے اس مزے کو اور اس کی بو کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ پانی جاری نہیں ہو رہا، نہ اس کو جاری پانی میں ڈالا جا رہا ہے، نہ جاری پانی کو اس میں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ اسی پانی کو ایک پائپ میں سے گھما کے اس کے اندر ذرات کو نکالا جا رہا ہے، تو یہ صاف تو ہو گیا ہے لیکن یہ پانی پاک نہیں ہوا ہے۔ یہ صاف ہے لیکن یہ پاک نہیں ہے، اور پاک کرنے کے لیے جو قاعدہ میں نے عرض کیا ہے اس کا کرنا لازم ہے۔